بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہوپ یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ ویل۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ کے ساتھ میں ایک انتہائی مزے کی اور بڑی ہی ڈفرینٹ قسم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں۔ جی ہاں، آج ہم بنائیں گے شاہی چکن۔ آج میں آپ کو مغلیہ دور میں لے جانے والی ہوں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، سو وائی ناٹ ہم کچھ شاہی سا بنا کے کھائیں، کیونکہ ویسے تو ہم لوگ اب امیر ہونے والے نہیں ہیں۔ سو وائی ناٹ ہم کچھ ایسا بنا کے کھائیں جس سے ہمیں تھوڑی رچنس سی فیل آئے۔ اینی ویز جی، آج کی ریسپی ہے شاہی چکن کی، جو کہ بہت ہی مزے کی اور فلیورفل بن کے ریڈی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم ایک اسپیسیفک قسم کا مسالہ پریپیئر کریں گے جس میں اسپیشلی کچھ انگریڈینٹس جائیں گے جو کہ میں نے یہاں پہ اسکرین پہ آپ کو شو کر دی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں نے کوکونٹ پاؤڈر لیا آلموسٹ 2 اسپون، ساتھ میں ثابت بلیک پیپر لی ہے، وائٹ کیومن جو سفید زیرہ ہوتا ہے وہ لی ہے، 4 سے 5 سبز مرچیں لی ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے ایلمنڈز یا جو بادام ہوتے ہیں وہ لیے ہیں۔ اچھا، ایلمنڈز کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا پانی میں، اور ان کے پیلز کو میں نے ریموو کر لیا تھا۔ اس سے یہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے سافٹ ہو جائیں گے اور بڑے ایزیلی گرینڈ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ میں نے مکسی لی ہے اور تمام انگریڈینٹس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ بہت ہی مزے کا فلیورفل سا اس چکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، سو آپ نے لازمی سے ٹرائی کرنا ہے اور مجھ سے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے۔ یہاں پہ تمام انگریڈینٹس کو میں نے مکسی میں ایڈ کر دیا اور اس کو ہم ایک اچھا سا بلینڈ دے لیں گے۔ اچھا، اس ٹائم پہ اگر یہ انگریڈینٹس پراپر سے بلینڈ نہ ہوں تو آپ اس کے اندر ملک، یوگرٹ یا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈرائی انگریڈینٹس اس میں ایڈ کیے ہوتے ہیں تو پراپر سے یہ بلینڈ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ سوکڈ ایلمنٹ یوز کیے ہیں جو کہ تھوڑے تھوڑے سے گیلے ہیں، سو دیٹس وائی یہ بہت ہی اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گے۔ تمام انگریڈینٹس کو یہاں پہ بلینڈ کرنے کے بعد اس کو واپس سے اسی باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی اور اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور اب سیم مکسی کا یوز کرتے ہوئے ہم اس کے اندر انینز کو گرینڈ کر لیں گے۔ انینز کے بھی یہاں پہ ہمیں پیوری چاہیے، سو یہاں پہ میں نے 2 بڑے سائز کے انینز کو رفلی کٹ کر لیا تھا اور اس کو سیم مکسی میں ایڈ کر کے میں اگین سے بہت ہی اچھا سا بلینڈ دے لوں گی، اور اس میں بھی آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہ پراپر سے بلینڈ نہیں ہوتا ہے تو۔ یہاں پہ جی اب ہمیں انین کا بھی ایک پیسٹ مل چکا ہوا ہے، یہ 2 انگریڈینٹس ہم نے پراپر سے ریڈی کر لی ہیں، تو اب چلتے ہیں ہم اس کی فائنل پریپریشن کی طرف، جس کے لیے میں نے اسٹوو پہ کڑاہی کو رکھا ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں آئل ایڈ کر دوں گی۔ آئل آپ ایز پر ریکوائرڈ ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے آلموسٹ اس کے اندر ½ کپ کے قریب آئل ایڈ کی ہے۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد اب جو پیسٹ ہم نے انینز کا پریپیئر کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کریں گے۔ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو انینز کو کوک کرتے ہوئے ٹائم لگے گا، اس کی ریزن یہ ہے کہ انینز بلینڈ ہو چکے ہیں اور ان کا جو واٹر ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے، سو جب ہم اس کو آئل میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کا پانی ڈرائی آؤٹ ہوگا، اس کے بعد ہمارے انینز جو ہیں وہ کوک ہونے لگیں گے، سو تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم لگے گا آپ کو کوک کرنے میں، لیکن جب اس کا فائنل ٹیسٹ آپ لیں گے نا اس چکن کا تو ٹرسٹ می آپ مجھے دعائیں دینے والے ہیں۔ انینز یہاں پہ ہمارے ڈن ہو چکے تھے۔ اس ریسیپی کے اندر ہمیں انینز کو گولڈن براؤن کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو فیل ہو کہ انین آلموسٹ آپ کے سافٹ ہو چکے ہیں، پانی اچھے سے ڈرائی آؤٹ ہو گیا ہے، تو دین یو آر گڈ ٹو گو، آپ اس کے اندر چکن ایڈ کر سکتے ہیں۔ چکن آلموسٹ میں نے یہاں پہ 1 kg لی ہے، اور اب اس ٹائم پہ ہم چکن کو انینز اور آئل وغیرہ کے ساتھ بہت ہی اچھے سے فرائی کر لیں گے، اتنا کہ اس کی را اسمیل اور اس کا جو کلر ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے۔ ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ فارورڈ ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے بہت ہی اچھے سے چکن کو یہاں پہ کوک کر لینا ہے۔ اچھا، اب اسی سٹیج پہ میں اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ آلریڈی میرے پاس یہ رکھا ہوا تھا تو میں نے وہی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے، اور اس کو اب اگین سے ہم آئل وغیرہ کے ساتھ اچھے سے فرائی کر لیں گے۔ چکن آلموسٹ ہمارا یہاں پہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے، آلموسٹ 80 to 90% ہم نے اس کو کوک کر لیا، تو اس سٹیج پہ اب جو
پیسٹ ہم نے پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا آلمنڈز اور کوکونٹ پاؤڈر کا، وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور تمام انگریڈینٹس کو ایک اچھا سا مکس دے لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریسیپی کتنی یمی اور سب سے بڑھ کر ایزی ٹو گو ہے۔ جسٹ آپ نے انگریڈینٹس ایڈ کرتے جانے ہیں، ان کو مکس کرتے جانے ہیں، اینڈ دین یو آر گڈ ٹو گو ود یور ریسیپی۔ آپ اس کو لنچ میں پریپیئر کریں، ڈنر میں پریپیئر کریں، ایون آپ اس کو فیسٹ وغیرہ میں پریپیئر کریں تو آپ کے مہمان اس کی ریسیپی پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ یہاں پہ چکن کو کوک کرنے کے بعد اب اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر تھوڑے سے اسپائسز اور ایڈ کریں گے، جن میں میں نے سالٹ، کرش چلی اور کوریانڈر پاؤڈر کی ایک اسپون ایڈ کی ہے۔ اسپائسز کی کوانٹٹی آپ ڈیفینیٹلی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس ریسیپی کے اندر ریڈ چلی وغیرہ نہیں جاتی ہے، سو آپ وہ ایڈ نہیں کریں گے۔ اور اسی ٹائم پہ آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اسپائسز وغیرہ نیچے پین کے ساتھ نہ لگیں اور پراپر سے ہمارے تمام انگریڈینٹس کوک ہو سکیں۔ اچھا سا تمام اسپائسز کو بھوننے کے بعد اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے، آلموسٹ میں نے 1 بول کے قریب ایڈ کی ہے پانی، اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے فار اباؤٹ 5 to 7 منٹس، جب تک کہ ہمارا چکن اچھے سے کوک نہیں ہو جاتا ہے۔ اینڈ ہیئر آفٹر 5 to 7 منٹس میں نے اس کا کور ریموو کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بالکل ڈن ہو چکا ہے۔ اچھا، اس ٹائم پہ اگر آپ کو اس کے اندر تھوڑا سا پانی لگے تو آپ اس کی فلیم کو ہائی کر کے تمام پانی اچھے سے ڈرائی آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی ٹائم پہ میں نے فلیم کو 0 کر دی اور اس کے اندر کریم ایڈ کر دی۔ آپ چاہیں تو گھر کی بلائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ملک پیک کریم کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک اچھا سا مکس دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ تمام آئل وغیرہ ریلیز ہو جائے۔ اینڈ وی آر ڈن ود آور ریسیپی۔ چکن یہاں پہ ہمارا کوک ہو چکا ہے، تو چلیں آئیں اس کو مل کر کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ یہاں پہ میں نے ایک ڈش لے لی ہے اور تمام چکن میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ کس قدر ماؤتھ واٹرنگ اینڈ ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے اس ٹائم پہ یہ۔ اس کو نان کے ساتھ سرو کریں، خمیری روٹی یا تندور کی روٹی، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ یہ سبھی کو بہت کمپلیمنٹ کرے گا۔ لاسٹ میں بالکل اس کے اوپر میں نے آپشنلی تھوڑی سی گرین چلی اور جنجر کے سلائسز کو اسپرنکل کر دیا، جسٹ فار دی گارنشنگ پرپز۔ اور یہ رہی جی ہمارے آج کے شاہی چکن کی فائنل لک، جو کہ اس ٹائم پہ بہت ہی یمی اور ٹیمپٹنگ لگ رہے۔ اگر آپ کو بھی میری آج کی یہ ریسیپی پسند آئی ہے دین ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دی لائک بٹن، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو ایسی ڈیلیشیس اور یمی سی ریسیپیز دیکھنا پسند ہے دین ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن، سو آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آن ٹائم ملتی رہے۔ ول میٹ یو ان دا نیکسٹ ون، ٹل دین اسٹے ہیپی اینڈ ہیلدی۔ اللہ حافظ۔